وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. هو على آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزاداران مظلوم کربلا، موالیان حیدر کرار، پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں اور بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر سے اپنے مبارک ترین فرش پر کہ جو اس کے محبوب ترین بندوں کے نام پر بچھایا جاتا ہے اس پہ آنے کی اور جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی. مسلسل سورہ نحل کے مفاہیم پر جو ہماری گفتگو جاری و ساری ہے، اس میں آپ نے پروردگار عالم کی خلقت کے دلائل اور براہین کا ذکر اور اس کا تذکرہ سماعت فرمایا. کس طرح سے اللہ کے رسول اپنی امتیوں کو اور وہاں اس دور کے اندر جو کفار تھے، جو مشرکین تھے، انہیں ڈراتے رہے اور فرماتے رہے کہ دیکھو پروردگار عالم کے عذاب سے ڈرتے رہو اور اس سے بچتے رہو. جب رسول کی بات پر کسی نے کان نہ دھرے تو رسالت مآب کے سپورٹ میں پروردگار عالم نے کچھ آیتوں کو نازل فرمایا، اور جن میں سے ایک وہ آیت ہے کہ جو سب سے پہلی آیت ہے اس سورہ مبارکہ نحل کی، کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے فرمایا اتا امر اللہ فلا تستعجلوا. اللہ نے اپنی خلقتوں کی، اپنی نشانیوں کے طور پر اس سے بیان کیا کہ ہم نے انسان کو خلق کیا، ہم نے جبال کو خلق کیا، ہم نے زمینوں کو خلق کیا، آسمانوں کو خلق کیا، اور ہم نے انعام کو خلق کیا. ہم نے یہ ساری چیزیں جو خلق کی ہیں، اس میں دیکھو ہمارے
رب ہونے کی نشانیاں ہیں۔ آج کی حد تک جو سلسلہ گفتگو ہم آغاز کرنے والے ہیں، سرنامہ کلام میں جو ہم نے آیت تلاوت کی آپ کی خدمت میں، اس آیت تک ہم کچھ آیتیں تلاوت کرتے ہوئے پہنچیں گے۔ یہاں پر کیا ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہر وہ شے جو ہم نے خلق کی ہے اس کا سایہ بنتا ہے؟ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پروردگار عالم وہ جو ریفلیکشن بنتا ہے، وہ جو سایہ بنتا ہے کسی بھی شے پر، کسی بھی آبجیکٹ پر، جب آپ روشنی ڈالتے ہیں تو اس کے مخالف سمت پر اس کا سایہ بن جاتا ہے، اس کا ریفلیکشن بنتا ہے۔ اللہ یہ ایک فرما رہا ہے کہ دیکھو اس میں بھی ہماری جانب سے تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ نشانی کیا ہے؟ ان الیمین وان شمائل، فرمایا کہ یہ جو پرچھائی بنتی ہے، یہ جو سایہ بنتا ہے، اگر تم اس میں غور و فکر کرو، تم باہر کھلے میدان میں ایک سٹک یا ایک لکڑی یا ایک پتھر لمبا سا لگا کے ایک ستون پلر بنا دو اور اس پر سورج کی روشنی پڑتی رہے، یہاں تک کہ جیسے جیسے سورج غروب ہوتا چلا جائے گا ویسے ویسے اس کا سایہ بڑھتا چلا جائے گا، جیسے جیسے اس کا سایہ بڑا ہوتا چلا جائے گا۔ یہ اس بات کی دلیل اور اس بات کا ثبوت ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے۔ آپ 12 بجے کے وقت سے تقریباً جو زوال کا وقت ہوتا ہے، جو سورج کے بالکل سوا نزے پہ آ جانے کا وقت ہوتا ہے، زوال کیوں زوال کہتے ہیں زوال کے وقت کو؟ اس لیے کہ سورج اب زوال کی طرف گرنا شروع ہو جاتا ہے، زوال اس کو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ چڑھتا کب تک ہے؟ 10:30 11 بجے تک، اس کے بعد مزید چڑھتا نہیں ہے سورج، پھر اپنی بلند ترین علیکم السلام اپنی بلند ترین ہائٹ پہ آ کے رک جاتا ہے، یہاں تک کہ جیسے ہی سورج کا زوال شروع ہوتا ہے، اس کا غروب، اس کی ڈھلان کا آغاز ہوتا ہے، اس کے ڈھلنے کا آغاز ہوتا ہے، تو یہی وہ وقت ہے کہ جو نماز ظہر کا اول وقت ہے۔ اچھا، اب پروردگار عالم یہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کے اندر تمہارے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔ کیا نشانی رکھی ہے؟ ہر چیز کا سایہ بنتا ہے۔ سایہ بنتا کیوں ہے؟ سایہ بنتا اس لیے کہ آپ نے جس چیز کے اوپر روشنی لگائی یا جس چیز کو آپ نے نور کے سامنے رکھا اس پر نور پڑے گا، مگر پیچھے جس چیز کے سہارے پر وہ چیز کھڑی ہوئی ہے، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ سرفیس ہو، چاہے وہ ٹیبل ہو، آپ نے ایک پین رکھ دیا اور اس پین کے اوپر آپ نے لائٹ ماری، جیسے آپ نے روشنی اس کی جانب کی تو اس کے پیچھے اس کا سایہ بنے گا۔ یہ سایہ اس بات کی دلالت ہے، یہ سایہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس ایک پٹی پہ، کہ جس پٹی پہ سایہ بنا ہوا ہے اس پہ روشنی نہیں پڑ رہی۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جتنے حصے کا، یعنی وہ جو آپ سائے کی ڈائیگرام اور سائے کی شکل بنائیں گے نا، یہ پوری شکل وہ ہے کہ جس حصے پر روشنی نہیں ہے، اندھیرا ہے۔ لیکن یہ اندھیرا کیا ہے؟ اندھیرا خود اپنی ذات میں کوئی شے نہیں ہے۔ حقیقت میں اندھیرا کہتے ہیں روشنی کے عدم وجود کو، یعنی جہاں روشنی نہیں ہے اس کو اندھیرا کہا جاتا ہے۔ وہاں پر اگر آپ نے روشنی بھیج دی تو اندھیرا دور ہو جائے گا، اندھیرا دور ہو جائے گا یا روشنی آ جائے گی۔ اب یہ فلسفی اور منطقی اور لاجیکل ایک گفتگو ہے، اس کے اندر میں نہیں جانا چاہتا، بہت مشکل ہو جاتی ہے بات بہت سی مرتبہ سمجھنے کے لیے۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، جب مولا سے پوچھا گیا کہ مولا اس آیت کے اندر کیا تم نہیں دیکھتے، کیا تم نہیں دیکھتے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھتے ہیں بھائی، بالکل دیکھتے ہیں۔ اولم یروا، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے؟ یہ اس بات کے ثبوت یا اس بات کے لیے نہیں کہا جا رہا کہ وہ لوگ اندھے ہیں اور نہیں دیکھتے، نہیں نہیں نہیں، پروردگار عالم جانتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں اور وہ حقیقت میں دیکھتے بھی ہیں، لیکن اللہ کا یہاں پہ سوال کرنا کہ کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے، یہ اس بات کا علام ہے، جھنجھوڑ رہا ہے پروردگار کہ وہ دیکھنے کے بعد بھی سمجھتے نہیں ہیں۔ دیکھتے تو ہیں مگر ان کا دیکھنا کسی کام کا نہیں ہے اگر ان کی سمجھ میں نہ آئے کوئی بات دیکھنے کے ذریعے سے بھی۔
تو دیکھنا اس بات کی طرف ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم سمجھیں, عقل اس بات کی طرف ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم سمجھیں. اچھا, اولم یرو الی ما خلق اللہ من شیء, کہ کیا وہ لوگ یہ بات نہیں دیکھتے کہ جو اللہ نے خلق کی ہے چیز اس کا سایہ بنتا ہے. ہمارے اور آپ کے سمجھانے کے لیے نا, رسول کی فضیلت کے لیے صرف اگر یہ آیت بھی پوری قرآن کریم کے اندر موجود ہوتی تو کافی تھا کہ ہر وہ شے کہ جو اللہ نے خلق کی ہے لازمی طور پہ اس کا سایہ بنے گا. یہ ناممکن ہے کہ کسی چیز کا سایہ نہ بنے. اگر کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے, کوئی چیز وجود میں آئی ہے, اللہ نے کوئی چیز خلق کی تو اس کا سایہ ضرور بنے گا. لیکن رسول نے فرمایا یہ جو میرا حبیب ہے نا, اس سے میں نے سب سے زیادہ بڑھ کر پیار کیا ہے, اور اسے میں نے عام انسانوں جیسے خلق نہیں کیا ہے. ان کی فضیلت کو میں نے ہر عام انسان کی فضیلت سے بہت بلند اور بہت بالا تر رکھا ہے. لہذا اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ نے ایک ذریعہ رکھا, ایک وسیلہ رکھا, ایک حوالہ اور ایک عنوان رکھا کہ سب کا سایہ بنایا, رسول اکرم کا کوئی سایہ نہیں بنایا. اور رسول اکرم کا اگر کوئی سایہ نہیں بنایا تو رسول کو بے سایہ بھی نہیں رکھا. اب رسول اکرم کا اگر سایہ ہے تو ہم جیسے ویسے ہمارا سایہ. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ جو 14 معصومین ہیں یہ عام انسانوں سے زیادہ بڑا مرتبہ رکھتے, یہ پروردگار عالم کے زیادہ قریب ہیں, یہ زیادہ علم رکھتے ہیں, یہ ایک خاص منصب امامت پر فائز ہیں جس پر ہم اور آپ فائز نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جب یہ الگ سے, تو ان کی فضیلتیں بھی پروردگار عالم نے الگ رکھی ہے. ہم اور آپ کون ہیں؟ ہمارے نام کون رکھتا ہے؟ ہمارے والدین, ہمارے باپ, ہمارے ماں, وہ رکھتے ہیں. اہل بیت اطہار وہ ہیں کہ جن کے نام اللہ کی بارگاہ سے آتے ہیں. ان کے نام جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی, کہا گیا بی بی زہرا سے کہ آپ نام تجویز کریں, فرمائے تو باپ کا حق ہے, میں اس میں تجاوز تو نہیں کر سکتی, میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گی یا ابو الحسن یا علی. تو مولا کائنات نے فرمایا کہ جب تم یہ کہہ رہی ہو, جب آپ یہ فرما رہی ہیں اے شہزادی کونین, اے بنت رسول, جب آپ یہ فرما رہی ہیں کہ آپ مجھ پر سبقت نہیں کریں گی, تو پھر یہ بھی سن لیجئے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سبقت نہیں کروں گا. اور فرمایا کہ رسول اس وقت مدینہ منورہ میں نہیں تھے, کسی سفر پر تشریف لے گئے تھے. رسول کے واپس پلٹ کے آنے کا انتظار کیا گیا. رسول جب واپس تشریف لے کر آئے تو ایک مرتبہ رسول سے مولا کائنات نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ اس بچی کا نام رکھیں گے؟ رسول نے فرمایا یہ باپ کا حق ہوتا ہے. فرمایا یا رسول اللہ آپ پر سبقت نہیں کروں گا, ویسے ہی جیسے زہرا نے مجھ پہ سبقت نہیں کی. رسول فرماتے ہیں جیسے زہرا نے آپ پر سبقت نہ کی, آپ نے مجھ پر سبقت نہ کی, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ پہ سبقت کر جاؤں. لہٰذا نام جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اسی وقت جناب جبریل امین لے کر آئے اور فرمایا کہ اس بچی کا نام حکم خدا سے زینب قرار پایا ہے. اللہم صلی. تو اب یہاں پر رک کر مجھے ایک جملہ ارشاد آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی اجازت دیجیے, اور وہ جملہ یہ ہے کہ جو ہمارے اور آپ کے طریقے سے ہوتا ہے نا, یعنی جو ہمارے گھر میں پیدا ہوتا ہے, جو ہمارے گھر میں پیدا ہوتا ہے اس کا نام ہم رکھتے ہیں, اور جو اللہ کی بارگاہ سے آتا ہے اس کا نام اللہ رکھتا ہے. جو ہماری اور آپ کی طرح خاک سے پیدا ہوتے ہیں اس کا نام ہم رکھتے ہیں, اور جو اللہ کے نور سے پیدا ہوتا ہے اس کا نام پروردگار عالم خود رکھتا ہے. لہذا پروردگار عالم نے اب جیسے محمد ویسے محمد کا سایہ, جیسے ہم کثیف ویسے کثیف ہمارا سایہ. محمد مصطفیٰ لطیف ہیں, نور کے پیکر ہیں, ان کا سایہ بھی نورانی ہونا چاہیے. اسی لیے دیکھا گیا جہاں رسول اللہ ہے وہاں ساتھ ساتھ علی ابن ابی طالب ایسے ہیں کہ جاتے ہوئے قدم کے دو لوگوں کے نشان نہیں نظر آیا کرتے تھے, ایک ہی انسان کے قدم کے نشان نظر آتے تھے. سلمان نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ تو دو بیٹھے ہیں, آپ اور علی, مجھے تو یہاں پر دو لوگوں کے جانے کے قدم کے نشان نظر نہیں آئے, علی اڑ کر آئے یا آسمان سے نازل ہوئے؟ فرمایا کہ علی ابن ابی طالب کی یہ امتیاز اور یہ معراج اطاعت محمد مصطفیٰ ہے کہ جہاں سے میرا قدم اٹھتا تھا علی کا وہیں پر قدم پڑتا تھا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کون لے کر آئے گا اس طرح کی اطاعت کی مثال؟
کہ مولا کائنات علیہ السلام رسول کا سایہ بنے. تو یہ اب چھٹے امام علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ یہ سائے کا بڑھنا اور گھٹنا، یہ سائے کا اب کیا جملہ کیا ہے؟ سجدن للہ. کیا تم نے سائے کو نہیں دیکھا ہے وہ کس طرح سے اللہ کا سجدہ کرتا ہے؟ تو ہم نے سائے کو تو کبھی سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. سائے کا سجدہ کرنا کیا چیز ہے، کیا معنی ہے اس کے؟ تو چھٹے امام علیہ السلام اگر نہ ہوتے، علوم انبیاء کے وارث نہ ہوتے، علم لدنی کے مالک نہ ہوتے، تو ہمیں کبھی پتہ نہ چلتا کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے. اگر قرآن ناطق نہ ہوتے، بولتے ہوئے قرآن نہ ہوتے اہل بیت، تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے یہ جو سائے کا بڑھنا اور گھٹنا ہے نا، یہ کبھی سایہ بڑا ہو جاتا ہے، کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے، کبھی دائیں چلا جاتا ہے، کبھی بائیں چلا جاتا ہے، یہ سائے کا سجدہ کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں. اب یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ چیز کہ جو زمینوں میں اور آسمانوں میں، مگر ان کی تسبیح کرنے کا انداز الگ الگ ہے. کہیں پر مرغے کی وہ جو آواز آتی ہے صبح صبح، یہ واقعاً اس کے آذان دینے کا انداز ہے. یہ روایتوں کے اندر موجود ہے کہ وہ مرغا اس وقت آذان دے رہا ہوتا ہے، یہ اس کا انداز ہے آذان دینے کا، یہ اس کا انداز ہے اللہ کی تسبیح کرنے کا، یہ اس کا انداز ہے پروردگار عالم کو پکارنے کا. کہیں پر پانی کے گرنے کی آواز، کہیں پر ہواؤں کے چلنے کی آواز، کہیں پر چڑیوں کی چہچہانے کی آواز، کہیں پہ کلیوں کی مہک، کہیں پر شاخوں کی چٹخ، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ ساری پروردگار عالم کی تسبیح اور ان کی اللہ کی حمد و ثنا کرنے کا ایک انداز ہے. اچھا، یہ ایک بات ہو گئی یہاں پر. اور اس کے بعد فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ. انہوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دے دی ہیں. کن لوگوں نے؟ یہ مشرکین. پروردگار عالم کے لیے کہتے ہیں یہ لوگ کہا کرتے تھے، کچھ مشرکین اور کچھ ایسے مسلمان کہ جو بھی مسلمان تو ہو گئے تھے مگر ان کے دل کفر کے اوپر ہی مائل تھے. تو وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں بھی ہیں. کون ہے اللہ کی بیٹیاں؟ کہا وہ جو ملائکہ ہیں نا، وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. پروردگار عالم نے اسے ناپسند کیا. اور قرآن کریم کے اندر سورۃ النحل کی آیت نمبر 55 کے اندر ارشاد فرمایا، معذرت 57 کے اندر ارشاد فرمایا، 57ویں آیت کے اندر ارشاد فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، وہ تو پاک ان چیزوں سے. وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اللہ کے لیے انہوں نے بیٹیاں بنائیں. وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے کچھ اور پسند کرتے ہیں. ذرا سنیے گا اور اللہ کا انداز دیکھیے گا کہ پروردگار عالم کس انداز سے انہیں ٹونٹ کر رہا ہے. یہ واقعاً طنز ہے یہ. اور طنز کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم نے میرے لیے تو بیٹیاں قرار دیں، ملائکہ کو میری بیٹیاں بنا دیا، اور اس کے بعد تم نے اپنے لیے بیٹیاں پسند کی نہیں کی، انہیں تو تم زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. یعنی جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو وہ خدا سے منسوب کرتے ہو. نعوذ باللہ من ذالک. اور ذرا سنیے گا کہ یہ جملہ کس طرح سے اللہ نے اس کو ان کے سامنے رکھا. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، جب انہیں بیٹی کی ولادت کی بشارت دی جاتی ہے، خبر دی جاتی ہے، نہیں اخبرہ نہیں کہا ہے، وَإِذَا أُخْبِرَ أَحَدُكُمْ بِالْأُنثَىٰ نہیں کہا ہے کہ جب انہیں نیوز دی جاتی ہے، خبر دی جاتی ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ بیٹی ہوئی ہے، نہیں کہا. لفظ ارشاد فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، جب انہیں بیٹی کی بشارت دی جاتی ہے. اللہ نے کہیں پر بھی بیٹے کی خلقت کے بعد نہیں کہا ہے کہ ان کے یہاں پر بیٹے کا ہونا ان کے لیے بشارت ہے. فرمایا اگر تم میں سے کسی کے یہاں پر بیٹی ہوتی ہے تو یہ بشارت ہے تمہارے لیے اس آیت کے اندر کہ اللہ نے تمہیں بیٹی سے نوازا. اور جو لوگ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے یا جنہیں پتہ چل جائے وقت سے پہلے کہ بیٹی ہے اور اس کے بعد وہ حمل ضائع کروا دیتے ہیں یا اس سے محبت نہیں کرتے، اس کو بوجھ سمجھتے، نعوذ باللہ اس کے بارے میں کیا کچھ ہمارے معاشرے کے اندر ایک زمانے تک تو بہت زیادہ تھا، اب اس کی شدت الحمدللہ کافی حد تک کم ہو گئی ہے، کافی حد تک کم ہو گئی ہے. ہماری سوسائٹی اور ہمارا معاشرہ کافی چیزوں میں سمجھدار ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن پروردگار عالم مجھے بس ایک بات بتائیے، اگر اب بھی کسی کے دل کے اندر کوئی کجی کوئی ایسا خیال ذہن میں ہو کہ بیٹیاں تو نعوذ باللہ من ذالک ہمارے کام کی ہے نہیں، ہم نے تو پال کر انہیں بڑا کر کے کسی اور گھر بھیج دینا ہے، نعوذ باللہ من ذالک وہ بوجھ ہیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ خاکم بدہن. تو یہ بات سنو، یہ بات سنے وہ شخص کہ اللہ نے اپنے حبیب کو جس اولاد سے نوازا
وہ اولاد بیٹا نہیں بیٹی تھی. اور جس اولاد سے اللہ نے رسول کی آل کو, رسول کی نسل کو آگے بڑھایا, وہ اولاد بیٹی تھی. بیٹا ہوا اور اس کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گیا جناب قاسم, کہ جن کی وجہ سے رسول کو ابو القاسم کی کنیت سے پکارا جاتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا, اللہ کے نبی جس اولاد کے لیے اپنا منصب, اپنی مسند چھوڑ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے, وہ اولاد بیٹی تھی. یہ اور بات ہے کہ رسول کا احترام سیدہ میں کھڑا ہونا یہ بیٹی کی اولاد کے احترام میں نہیں تھا. ایک اللہ کا منصبدار دوسرے اللہ کے منصبدار کے لیے کھڑا ہوتا تھا. یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ کی جانب سے رسول بھی ڈیزگنیٹڈ تھے ایک ڈیزگنیشن کے اوپر, اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بھی ایک منصب کے اوپر منصبدار تھی. تو اللہ کی بارگاہ کا ایک منصبدار دوسرے منصبدار کے لیے کھڑا ہوتا تھا. لیکن پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو جب بیٹی کی رحمت سے مالا مال فرمایا, رسول بہت خوش, اتنے خوش ہوئے رسول کہ رسول نے فرمایا کہ وہ جو ابتر کا تانا دینے والے تھے ان کا جواب آ گیا. اللہ نے مجھے کوثر سے نوازا. اور رسول کے کچھ اصحاب تھے کہ جن کے چہرے اتر گئے. رسول نے انہیں دیکھ کر غضب کے ساتھ فرمایا کہ تمہیں کس بات کی تکلیف ہے, اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی ہے. یہ جنت کا ایک ایسا پھول ہے کہ جس کی خوشبو پروردگار عالم نے مجھے عطا کی ہے سونگھنے کے لیے, اور یہ ایک ایسی اللہ کی جانب سے آنے والی اولاد ہے کہ جس کا رزق اللہ پر ہے, میرے ذمے اس کا رزق ہے بھی نہیں. اس بچی کا رزق اللہ پر ہے, تو تمہیں کس بات کا خوف اور تمہیں کس بات کی الجھن ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تو وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ, ان کے چہرے سیاہ ہو جایا کرتے تھے. وَهُوَ كَظِيمٌ, اس طرح سے کظیم ہو جاتے تھے. کظیم کہتے ہیں غصے کو پی جانا, کظیم کہتے ہیں اپنے منہ کو بالکل بند کر لینا, خاموش ہو جانا, اپنے آپ کو روک کے رکھنا, کچھ بولنا چاہے انسان پھر بھی بول نہ پائے, ایسے. وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ, اور وہ پھر پوری آیت. لیکن اس کے بعد مزید کچھ آیتوں کے بعد پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور اللہ نے آسمان سے زمین پہ پانی کو نازل کیا. تو پھر کیا کیا, فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا, جب زمین مردہ ہو چکی تھی تو آسمان سے نازل ہونے والے پانی کے بعد اللہ نے اسے پھر سے زندگی عطا کر دی. گویا پانی کیا ہوا, حیات کی علامت ہوا, حیات کا ذریعہ ہوا, حیات کا سبب بنا. اللہ نے مردہ زمینوں کو جو زندگی دوبارہ سے بخشی وہ پانی کے ذریعے سے. پانی حیات کی نشانی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب یہ مارس پہ اور جو دوسرے سیاروں پہ, جوپیٹر پہ, مرکوری, جہاں جو اتنے گرم سیارے نہیں ہیں کہ جہاں پہ زندگی انسان کی ہو سکتی ہے, تو جیسے مارس کا جو پلینٹ ہے وہاں پہ جب یہ گئے تو انہوں نے حیات کے آثار جب ڈھونڈنا شروع کیے کہ یہاں پہ زندگی ہے یا نہیں, یا یہاں پہ زندگی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی, کوئی آگے رہنا چاہے گھر بنا کے تو رہ سکتا ہے نہیں رہ سکتا, انہوں نے ایک ہی چیز کی تلاش وہاں پہ شروع کر دی. اور وہ تلاش کس چیز کی تھی, پانی. انہوں نے کہا اگر یہاں پہ پانی مل گیا تو سمجھو یہاں پہ سب کچھ ہے. ٹھیک, تو پانی کس بات کی علامت ہے, حیات کی علامت ہے. اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں یہ نہیں کہا کہ انہوں نے مجھے بھوکا قتل کیا ہے, فرمایا انہوں نے مجھے پیاسا قتل کیا ہے. جو انسان کی حیات کی ایک ادنا ترین شے ہوتی ہے پانی, جس سے کسی کو منع نہیں کیا جا سکتا, اس سے بھی میرے آپ کے آقا اور رسول کے نواسے حسین ابن علی علیہ السلام کو روکا گیا. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون, تو پروردگار عالم نے سننے والوں کے لیے اس کے اندر آیت نشانی رکھی ہے. اب ذرا مجھے بتائیے, جب اللہ پانی کے ذریعے سے مردہ زمینوں میں دوبارہ جان پیدا کر دے گا تو وہ جو مردہ انسان قبروں کے اندر موجود ہوں گے ان کے اندر روح پھونکنے کے ذریعے سے دوبارہ سے انہیں زندہ کیسے نہیں کر سکتا. جیسے اللہ زمینوں کو دوبارہ زندہ کرے گا ویسے ہی پروردگار عالم انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا. کب, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, قیامت سے پہلے بھی اور قیامت کے بعد بھی. کیسے, زمانہ رجعت کے اندر, جس کا ذکر تھوڑا سا کل آیا تھا. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, اب ذرا یہ سنیے گا, بہت ہی دلچسپ بات. اللہ تعالیٰ نے انعام میں تمہارے لیے عبرت رکھی ہے, سیکھنے سمجھنے کی باتیں رکھی ہیں اور تجربے کی چیزیں رکھی ہیں. عبرتاً نسقیکم مما فی بطونہ,
اور اللہ نے تمہیں سقائیت کروائی، تمہاری سقائی کی پروردگار عالم نے اس چیز کے ذریعے سے، مما فی بطونہ، جو اس کے پیٹ کے اندر موجود تھی۔ انعام کسے کہتے ہیں؟ اونٹ کو، گائے کو، بھیڑ کو، بکریوں کو، ٹھیک ہے، بیل کو، بھینس کو، وغیرہ وغیرہ۔ فی بطونہ، ان کے پیٹ میں جو تھا، پروردگار عالم نے اس کے ذریعے سے تمہاری سقائی کی، تمہاری پیاس بجھائی۔ کیا کیا؟ من بین فرث و دم، گوبر اور خون کے درمیان سے اس نے کیا چیز نکال کے تمہیں دی؟ لبنن، تمہیں دودھ اللہ تعالیٰ نے جو گائے سے، بکری سے، بھیڑ سے، اونٹ سے دیا، یہ جو دودھ تمہیں ملا، پروردگار عالم کیا ارشاد فرماتا ہے؟ یہ ہم نے تمہیں اس کے بطن سے نکال کر دیا، اس کے پیٹ سے نکال کر دیا۔ اس کے پیٹ میں چارہ تھا، وہ چارہ ہاتھوں میں گیا اور اس سے اس کا رس نکلا، وہ خون میں جا کر ملا، اور جب یہ چارے کا اور خون کا، ان دونوں کا جوہر اور ان دونوں کا نچوڑ نکلا ہے، تو پروردگار عالم نے ان دونوں کو ایک تیسری جگہ پہ جمع کر کے خاص طریقے سے ملایا اور اسے دودھ بنایا اور تمہیں عطا کیا۔ اللہ اکبر! یعنی آپ ذرا سوچئے، دو ایسی چیزیں کہ جن دونوں کے بارے میں انسان دیکھتے ہی اسے کھانے پینے کا نہیں خیال آئے گا، بلکہ اگر کھانے پینے کا خیال آئے گا تو وہ کیا کہیں گے، اسے وامٹ جیسا فیل ہونا شروع ہو جائے گا۔ یا خون کے بارے میں سوچیں یا گوبر کے بارے میں سوچیں، لیکن پروردگار عالم فرماتا ہے انہی دو ایسی کراہت رکھنے والی چیزوں سے میں نے تمہیں صاف، شفاف، خالصاً سائغاً للشاربین، جو خالص ہے، پاک ہے، اس میں کوئی برائی، کوئی بیماری، کوئی کجی نہیں ہے، سائغاً، اور ایسی ہے کہ جب تم پیتے ہو نا تو تمہیں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ اب جب بھی پیجیے گا یہ آیت ضرور یاد کیجیے گا، سورہ نحل کی۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ افراد دودھ کو چائے میں ملا کے پیتے ہیں۔ اب ذرا سنیے گا اس کی بھی بات۔ ایک شخص آیا اور چھٹے امام علیہ السلام کے پاس آ کے سوال کرنے لگا، مولا میں نے دودھ پیا تو دودھ نے مجھے تکلیف دے دی، میری طبیعت خراب ہو گئی، میرا پیٹ خراب ہو گیا۔ فرمایا نہیں، خدا کی قسم اللہ نے دودھ میں شفا رکھی ہے، اور پروردگار عالم نے دودھ میں سوائے خیر کے اور کچھ نہیں رکھا۔ ضرور تو نے دودھ کے ساتھ کوئی اور چیز ملا کے کھائی ہوگی جس نے تجھے نقصان پہنچایا، اور تو سمجھ رہا ہے کہ دودھ نے تجھے نقصان پہنچایا۔ ڈاکٹرز لاکھ کہتے ہیں کہ بھائی دودھ والی چائے مت پیو تو ایسیڈیٹی ہو جائے گی، لیکن کیا کریں، بہرحال اس کا ایک ٹیسٹ ہے، وہ ایک بات الگ ہے۔ لیکن جو دودھ اپنی ذات کے اندر خالص دودھ ہے، پروردگار عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ امام سرکار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ دودھ انبیاء اور مرسلین کی غذا ہے، دودھ انبیاء اور مرسلین کی غذا ہے۔ اور اس کے بعد سرکار امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، مولا نے ارشاد فرمایا کہ گائے کا دودھ انسان کے لیے شفا ہے، گائے کا دودھ، کاؤ ملک۔ میں یہ ساری حدیثیں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، مگر ان کا پڑھنا ہماری سوسائٹی کے اندر پریکٹیکل نہیں ہے، لہٰذا میں نے وہ حدیثیں نہیں پڑھی۔ یہ حدیثیں کیوں پڑھی؟ یہ حدیثیں میں نے اس لیے تلاوت کی تاکہ ہم الحمدللہ اس ایسے شہر کے اندر رہتے ہیں کہ جہاں پہ تازہ خالص دودھ مہیا میسر ہے، لہٰذا انسان اس سے زیادہ استفادہ کرے، جتنا ممکن ہو سکے، اور پاک صاف ہو سکے جتنا انسان اس کو حاصل کرے اور اس سے استفادہ کرے۔ علماء اور مراجع یہ کہہ گزرے اپنی وصیتوں کے اندر، کچھ ایک آدھ دو علماء نے لکھا کہ میں جوانوں کو وصیت کرتا ہوں کہ جوانی میں دودھ کی غذا سے قطعاً غافل نہ ہو، اس لیے کہ بڑھاپے میں جا کے یہ انہیں اذیت پہنچائے گی اگر وہ جوانی کے اندر اس دودھ کی غذا سے غافل رہے۔ لہٰذا بہت زیادہ پروردگار عالم کی ایک بڑی نعمت ہے دودھ، جسے اس نے اپنے بندوں تک پہنچایا ہے۔ اب آ جائیے ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے بہت جلدی سے، تاکہ ہم ایک خلاصہ، اب جتنی آیتیں رہ گئی ہیں وہ ساری کی ساری آیتیں تو بیان نہیں ہو پائیں گی، لیکن ایک اس کا جسٹ، ایک خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی جائے۔ پھر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، جو سورہ نحل جس وجہ سے اس کا نام نحل رکھا گیا اور قرار پا گیا، اس وجہ والی آیت یہ اب آپ کی خدمت میں تلاوت کی جا رہی ہے، آیت نمبر 68، ٹھیک، 68 نمبر کی آیت۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اور اللہ نے وحی کی شہد کی مکھی پر، اللہ نے وحی کی کس پر؟ کسی نبی پر، کسی مرسلین پر؟ نہیں، کسی انسان پر
کسی ملک پر، فرشتے پر، جن پر نہیں، اللہ وہی کر رہا ہے کس پر؟ شہد کی مکھی پر۔ تو کیا شہد کی مکھی پر بھی وہی ہو سکتی ہے؟ ہم پھر سے کہاں جائیں گے؟ اماموں کی حدیثوں کی طرف ہمیں پھر جانا پڑے گا۔ قرآن ثابت کی آیتوں کی تفسیر اور تشریح سوائے ائمہ معصومین علیہ السلام کی اور آپ کو کہیں سے نہیں مل سکتی۔ اب امام معصوم علیہ السلام ارشاد فرماتے، مولا فرماتے ہیں کہ یہاں پر وحی سے مراد الہام ہے، اللہ القا کر دے، پروردگار عالم اس کے عقل میں، اس کے ذہن میں، اس کے وجود میں یہ سمجھ ڈال دے، کیا فیڈ کر دے پروردگار اس کو۔ وہ اوحا ربو کا، تمہارے رب نے وحی کی یعنی الہام کیا، کس کی طرف؟ الی النحل، شہد کی مکھی کی طرف۔ سورۃ النحل کو سورۃ النحل شہد کی مکھی کی اس آیت کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ پہاڑوں پہ گھر بنائے۔ اللہ نے اسے اس بات کی سمجھ دی اور پروردگار عالم نے الہام کیا اس کی طرف کہ جاؤ اور پہاڑوں میں اپنا گھر بناؤ۔ وَمِنَ الشَّجَرِ، اور درختوں میں اپنا گھر بناؤ۔ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور وہ جو بڑے بڑے چٹیل میدان ہیں وہاں پر اپنا گھر بناؤ۔ اور اس کے بعد سما، پھر پروردگار عالم نے اس کو کیا حکم دیا؟ سما کلی، پھر کھاؤ، من کل ثمرات، ہر پھل میں سے کھاؤ۔ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، اور پھر اللہ کے راستے پہ نکل پڑو۔ مطلب کہ اللہ کے راستے پہ نکل پڑو یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ جاؤ پہاڑوں میں اپنا گھر بناؤ، شجر میں، درختوں میں اپنا گھر بناؤ، اور پھر کیا کرو؟ اور اس کے بعد یہ کرو کہ جو زمینوں پہ نیچے جگہ، یہ تو اوپر اوپر اونچی اونچی جگہ ہو گئی، جو تھوڑی نیچے کی جگہ ہے وہاں پر بھی گھر بناؤ۔ اور اس کے بعد جاؤ مختلف پھلوں سے رس چوسو، رس نکالو، من کل ثمرات۔ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، اور اس کے بعد اللہ کے راستے پر چل پڑو۔ اللہ کے راستے پر چل پڑو کے معنی کیا ہے؟ پھر ہمیں جانا پڑے گا اہل بیت اطہار کی حدیثوں کی طرف۔ تو جب ائمہ اطہار علیہ السلام کی حدیثیں دیکھی، تفسیر عیاشی کے اندر بیان ہے، مجموع البیان کے اندر بیان ہے، دور الثقلین کے اندر بیان ہے کہ امام معصوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ اس آیت سے مراد، اس ٹکڑے سے مراد ہے کہ پھر پروردگار عالم حکم دیتا ہے شہد کی مکھی کو کہ محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود کو نازل کرنے کی دعا کرو۔ یہی وہ وجہ ہے کہ جس کے بعد، اس عمل کے بعد، اس شہد کی مکھی نے جو شہد جمع کیا ہوتا ہے اس میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد، یعنی جب وہ گھر بناتی ہے پہاڑوں میں، درختوں میں، زمینوں پہ، پھر جا کے رس چوس کے لے کر آتی ہے مختلف پھلوں سے، مختلف پھولوں سے، اب اس کا رس چوس چوس کے لا کے اس مواد کا اندر رکھنا، جمع کرنا، کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تک۔ جب وہ درود بھیجتی ہے محمد و آل محمد پر تو پھر اس میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک ملکہ مکھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ملکہ مکھی، یا جو انگلش میں پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، ابھی ذہن سے میرے نکل گیا ہے وہ لفظ، ورنہ انگلش میں بھی اس کا ایک اچھا نام ہے۔ تو وہ مکھی، جب ملکہ مکھی آتی ہے، وہ دروازے پہ کھڑی رہتی ہے اس چھتے کے، اور ہر شہد کی مکھی جو آنے والی ہوتی ہے اس کا رس اس کے ڈنک سے چیک کرتی ہے، سونگھنے کے ذریعے سے یا ٹیسٹ کرنے کے ذریعے سے۔ جس کے ڈنک سے کسی غلط جگہ کے رس کی بو آ جائے، کسی ایسے پھول پہ بیٹھ گئی کہ جہاں سے کڑوا رس چوس لیا، یا کسی ایسے پھل پہ بیٹھ گئی یا کسی ایسے پودے پہ بیٹھ گئی کہ جہاں کا رس سازگار نہیں تھا اس پورے شہد کے چھتے کے ذائقے کے لیے کہ وہ اسے خراب کر دیتا، تو اسی وقت وہ جو ملکہ مکھی ہے وہ اس کے ڈنک کو کاٹ دیتی ہے، یا ڈنک کو نہیں کاٹتی، اس مکھی کو درمیان سے دو ٹکڑوں کے اندر بانٹ دیتی ہے اور وہ کٹ انٹو ٹو ہو کے ختم ہو جاتی ہے، اپنے رس کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہ صحیح اور غلط کو جدا کرتی ہے، جو صحیح مکھیاں ہوتی ہیں بس ان کو آنے دیتی ہے، اور جو غلط مکھیاں ہوتی ہیں یا جو غلط غذا لے کر آ رہی ہوتی ہے، جو زہریلی غذا لے کر آ رہی ہوتی ہے، انہیں ویسے ہی سائڈ پہ ہٹا دیتی ہے۔ یہ کام ہے اس مکھی کا کہ جس کو عربی زبان کے اندر یعصوب کہا جاتا ہے، یعصوب، کہ جو شہد کی مکھیوں کی یعصوب ہے وہ ملکہ مکھی۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مولا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ مولا نے ارشاد فرمایا انا یعصوب الایمان، میں اہل ایمان والوں کا یعصوب ہوں، اور میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہو جاؤں گا، اور جو آئے گا محبت اہل بیت رکھنے والا اس کو جنت میں داخل کرتا جاؤں گا، جو نہیں ہوگا اس کو جہنم کی طرف بھیجتا جاؤں گا۔ بلکہ مولا کائنات علیہ السلام جنت کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں گے، جنت خود پکار کے کہے گی یا علی ھذا لی و ھذا لک، بلکہ جہنم یہ کہے گی، جہنم کہے گی ھذا لی و ھذا لک، جہنم کہے گی یہ میرے لیے، اس کو میرے پاس آنا دیں، اور یہ آپ کے لیے ہے، آپ کو اس کے ساتھ جو کرنا ہو کیجیے، جنت میں بھیجنا ہو تو جنت میں بھیجیے، اپنی پڑوسی، اپنا نیبرہڈ، اپنا جوار اگر نصیب کرنا ہو تو اپنا جوار نصیب کیجیے۔ یہ مولا کائنات علیہ السلام کی فضیلت۔ تو شہد کی مکھی کے بارے میں یہ بات، اب اس میں بہت ساری اور روایتیں اور احادیث تھیں، لیکن بس چونکہ وقت اپنے اختتام کی طرف ہے تو اس لیے میں ساری چیزوں کو سکپ کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد ایک بہت زبردست آیت، یہ ساری آیتیں زبردست ہیں لیکن انسان کو جھنجھوڑنے والی آیت، کہ اللہ ارشاد فرماتے واللہ خلقکم، اللہ نے تمہیں خلق کیا، اللہ وہی ہے جس نے تمہیں خلق کیا، ثم یتوفاکم، خلق کر دیتا ہے، تم زندگی گزارتے ہو، پھر ایک وقت آتا ہے کہ تمہاری وفات ہو جاتی ہے۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ، نہیں، یہ ایک دوسری آیت ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے کچھ ایسے افراد ہیں کہ جن کو پروردگار عالم بڑھاپے کی عمر کے اندر لے جاتا ہے، کچھ ایسے ہیں کہ جن کا ادھیڑ عمر کے اندر انتقال ہو جاتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑھاپے کی ایج تک جاتے ہیں۔ ارذل العمر، ارذل العمر کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ تھکا دینے والی، یا سب سے زیادہ جس کے اندر انسان کو مصائب کا شکار اور مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مصیبتوں کا، وہ بڑھاپے کی ایج ہے۔ اور اسی لیے اولاد کو پہلے سے اللہ نے حکم دیا کہ دیکھو یہ تمہارا فرض ہے کہ تم نے اس وقت کے جب تمہارے والدین بوڑھے ہو جائیں تم نے ان کا خیال رکھنا ہے، بوڑھے ہو یا نہ ہو، تم نے ساری زندگی ان کا خیال رکھنا ہے، لیکن بڑھاپے کے اندر چونکہ وہ کمزور اور ضعیف ہو جاتے ہیں تو وہ خود کو نہیں سنبھال سکتے مگر تم انہیں سنبھال سکتے ہو، لہذا تمہاری یہ ذمہ داری ہے۔ اور اتنا 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 زیادہ خیال رکھنے کا کہا، وَخْفَضْ جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور رحمت کے ساتھ اپنے ان دونوں کاندھوں کو ان کے سامنے جھکا دو۔ رحمت کے ساتھ جھکانا، غصہ اور منہ بنا کے نہیں جھکانا، محبت کے ساتھ اپنے آپ کو ان کی خدمت کے لیے پیش کر دو۔ کیوں؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کل سنا تھا آپ نے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، هل جزاء الاحسان الا الاحسان کیوں کہہ رہا ہوں میں یہاں پہ؟ اس لیے کہ اس آیت کے اندر پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے من یرد الی ارذل العمر، کہ تمہیں ہم نے ارذل العمر کی طرف پلٹایا ہے، پہنچایا نہیں ہے۔ بہت غور کیجئے گا، قرآن کریم کا ایک ایک لفظ اس کی حکمت ہے۔ اللہ نے بڑھاپے کی طرف واپس پلٹایا ہے، بڑھاپے کی طرف واپس تھوڑی پلٹایا بھائی، بڑھاپا پہلی اور آخری بار آتا ہے انسان کو، اور پلٹنا میں اپنے گھر سے یہاں آیا ہوں، یہاں سے گھر پلٹوں گا دوبارہ، تو بڑھاپے کی طرف سے نہیں آیا ہوں، تو پھر بڑھاپے کی طرف دوبارہ پلٹنے کے معنی کیا ہے؟ ایک ہی وجہ، ارذل العمر۔ اسی لیے ارذل العمر کا بڑھاپا نہیں کہا، دو ارذل العمر ہے، ایک ارذل العمر سے دوبارہ اسی ارذل العمر کی طرف انسان پلٹتا ہے، ایک فرق کے ساتھ۔ جب انسان بچپن میں چھوٹا سا ہوتا ہے نا، بالکل چھوٹا سا، آنکھیں ہوتی ہیں دیکھ نہیں پاتا، زبان ہوتی ہے بول نہیں پاتا، ہاتھ ہوتے ہیں چلا نہیں پاتا، پاؤں ہوتے ہیں اس پر قدم نہیں رکھ سکتا، طاقت نہیں ہوتی، کان ہوتے ہیں سن نہیں پاتا۔ اسی طرح سے انسان جب بچپن سے جوانی، جوانی سے نوجوانی، نوجوانی سے ادھیڑ عمری، ادھیڑ عمری سے بڑھاپے میں پہنچتا ہے، تو پھر سے وہ بڑھاپے میں پہنچتا نہیں ہے، بڑھاپے میں پلٹتا ہے، گویا بچپن کی طرف پلٹتا ہے، گویا اپنے بچپن کی طرف پلٹتا ہے۔ وہ ساری کی ساری انسان کے بڑھاپے کی جتنی خصوصیات اور کیریکٹرسٹکس ہیں، اس کی جو صفات ہیں بڑھاپے کی، وہ ساری وہی صفات ہیں کہ جو بچپن کی صفات ہیں۔ انسان بچے سے بڑا ہوتا ہے اور پھر بڑے سے دوبارہ بچہ ہو جاتا ہے، جیسے چھوٹے بچے کو بات بات پر غصہ آتا ہے، بزرگ کو بھی بات بات پر۔ اب کیا کرنا ہے؟ ہمیں ایسے بزرگوں کی خدمت کرنی ہے، سمجھنا ہے۔ اگر کسی بوڑھے شخص کو، اگر کسی بزرگ انسان کو غصہ آ رہا ہے تو آپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے، سامنے سے اگر ان کے غصہ آ رہا ہے آپ نے ان کو سینے سے لگانا ہے، ان سے پیار سے بات کرنی ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک انسان
اب یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، بڑھاپا ضروری نہیں ہے کہ انسان کو 50 سال کی عمر میں آئے، کسی کو بڑھاپا 35 سال کی عمر میں بھی اللہ خیر کرے آ سکتا ہے، اور کسی کو 70-75 سال کی عمر میں بھی جا کے آ سکتا ہے، اس کا کوئی کرائیٹیریا سیٹ نہیں ہے۔ تو پروردگار عالم نے کیا کہا کہ ہم نے تمہیں پلٹا دیا ارذل عمر کی طرف، دوبارہ سے کمزور ہم نے تمہیں بنا دیا، کمزوری سے چلے تھے اور دوبارہ سے کمزوری کی طرف پلٹ آئے۔ مگر عزیزو یہ ہم اور آپ ہیں کہ جو بچپن میں کمزور ہوتے ہیں اپنے بڑھاپے میں ویسے ہی کمزور ہوتے ہیں جیسے بچپن میں کمزور ہوتے ہیں۔ ذرا اس کا عالم سوچئے کہ جو بچپن میں کلہ اجدر کو چیرے اس کے بڑھاپے میں شجاعت کا کیا عالم ہوگا۔ جو بچپن میں گہوارے میں کلہ اجدر کو چیر کے دوپارہ کر دے، وہ علی کبھی آپ کو صفین میں تلوار چلاتا ہوا نظر آئے گا، کبھی آپ کو خیبر کا در اکھاڑتا ہوا نظر آئے گا، اور وہی علی کبھی مناجات کے لیے مصلی پر بیٹھا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ اب کیا فرمایا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اور پروردگار عالم نے، اب ذرا یہاں پر رک کر ایک بات اور میں عرض کر دوں۔ ایک شخص آیا امام معصوم علیہ السلام کے بعد، چھٹے امام کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا مولا میرے بدن میں درد ہے اور اس درد کو دور کرنے کے لیے میں نبیذ پیتا ہوں۔ نبیذ کسے کہتے ہیں؟ کھجور کی شراب۔ ٹھیک، اس نے سوچا کہ میں بولوں گا کہ میں انگور کی شراب نہیں پیتا، کھجور کی شراب پیتا ہوں، تو ہو سکتا ہے مولا اجازت دے دے، اور میں یہ بہانہ بناؤں کہ مجھے بدن میں درد ہوتا ہے اور میں پیتا ہوں، میرا درد ٹھیک ہو جاتا ہے، تو مولا کہے چلو ٹھیک ہے تمہارا درد ٹھیک ہو جاتا ہے نا، اور ہمیں کیا چاہیے، جاؤ پیتے رہو۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تو پھر اگر تمہارے بدن میں درد ہے تو تم نبیذ کیوں پیتے ہو، پانی پی لو۔ اس لیے کہ پانی تمہارے لیے اللہ نے حیات کا ذریعہ بنایا ہے، اللہ نے پانی کے ذریعے سے تمہیں حیات دیے۔ قرآن کریم کے اندر ہے نا من ماء دافق، اچھلتے ہوئے پانی سے ہم نے تمہیں خلق کیا، تو ہم نے تمہیں جو پانی سے خلق کیا، پانی نے تمہیں حیات دی ہے، تو تم حیات کی نشانی پانی، اس سے مدد لے لو، تمہیں شفا مل جائے گی۔ اور خدا کی قسم اگر چھٹے امام علیہ السلام کے اس فرمان کے بعد حدیث کے بعد جا کر وہ پانی پی لیتا تو ہو نہ ہو اسے شفا ضرور مل جاتی، بس وہ یقین کر کے چلا جاتا، لیکن نہیں، وہ آیا کسی اور مقصد سے تھا۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم پانی کہتے ہو کہ مجھے سوٹ نہیں کرتا تو پھر دودھ پی لو، اس لیے کہ اللہ نے اس دودھ کے اندر شفا رکھی ہے۔ قرآن کریم کی آیت وہ پڑھ کے سنائی، من بین فرس و دم لبنا سائغا خالصا سائغا للشاربین، تو کہا وہ دودھ میرے پیٹ میں اثر صحیح نہیں کرتا، وہ مجھے مثال کے طور پہ لوز موشن ہو جاتے ہیں، واٹس ایور جو بھی۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تو پھر تم شہد سے استفادہ کرو۔ کہا مولا شہد بہت مشکل سے ملتا ہے، اصلی شہد ملتا نہیں، لٹرلی یہی کہا ہے اس نے کہ شہد ملتا ہی نہیں ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا تو پھر تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں نبیذ پینے کی اجازت دے دوں، کہ تمہیں شراب پینے کی اجازت دے دوں؟ میں تمہیں ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ اور 2 بار یہ جملہ فرمایا اور اس پر بات ختم ہو گئی۔ گویا یہ بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، خاص طور سے ہم جیسے طالب علموں کے ساتھ، آگے سوال کرنے والا ذہن میں جواب سوچ کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے یہ جواب ان سے سننا ہے، ان کی زبانی سننا ہے، تاکہ یہ سٹیمپ بن جائے میرے لیے، اور میں جانتا ہوں یہ غلط ہے لیکن پھر بھی ساری دنیا میں یہ کہتا پھروں گا کہ بھائی مولانا فلان ابن فلان نے یہ کہا تھا، اس پہ میں عمل کر رہا ہوں۔ اسی طرح سے مولا کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے، اور صاحب الامر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تو نہیں معلوم کیا کچھ ہوگا۔ ثم یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون۔ مجھے 2 سے 3 منٹ دے دیجئے، بات کا خلاصہ پیش کر کے ہم بات کو ایک طریقے سے اختتام تک پہنچا دیں۔ اس آیت نمبر 83 کے اندر، 83 نمبر آیت سورہ نحل کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے پہچان لیا نعمت کو، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، پہلے تو ان لوگوں نے نعمت کو پہچان لیا، اب نعمت کو پہچاننے کے بعد اس کا انکار کر رہے ہیں۔ وہ اکثرہم الکافرون، ان میں سے زیادہ تر لوگ کفر کرنے والے ہیں۔ کس نعمت کا ذکر ہو رہا ہے؟ پھر سے امام معصوم کی حدیث مجمع البیان کے اندر، البرہان کے اندر، اور مختلف اور تفسیروں کے اندر، من جملہ نور الثقلین کے اندر بھی امام معصوم علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا یہ کیا آیت ہے، اس کا کیا
اس کی کیا تعویل، اس کی کیا تفسیر ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آیہ ولایت نازل ہوئی تھی، انما ولیکم اللہ، اور رکوع میں مولا کائنات علیہ السلام کے زکوٰۃ دینے کے موقع پہ یہ جو آیت نازل ہوئی تھی، تو مولا کے جو دشمن تھے انہوں نے آپس میں یہ چیمی گوئیاں کی کہ ہم پھنس گئے، اگر ہم آیت کو ٹھکراتے ہیں کیونکہ ہمیں علی سے نفرت ہے، اگر ہم اس آیت کا انکار کرتے تو ہمیں ساری دوسری آیتوں کا انکار کرنا پڑے گا، یہ تو نہیں کر سکتے، اور اگر ہم مانتے تو ضلالت ہمارا مقدر ہو جائے گا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی اور ہم نے نہیں دی، تو علی کو فضیلت حاصل ہو جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ سامنے تو علی کے ساتھ ہاں میں ہاں ملائیں گے، مگر علی کا کوئی حکم مانیں گے نہیں، اور دل میں علی کی محبت قطعاً نہیں بسائیں گے۔ مولا امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ یہ انہی لوگوں کے بارے میں پروردگار عالم نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، کہ اللہ کی نعمت یعنی کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو پہچانتے ہیں اور اس کے بعد انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد انکار کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد بالکل آخر کے اندر، من عمل صالحا من ذکر او انثی فہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، اللہ کہتا ہے کہ جو عمل صالح کرے، چاہے وہ مردوں میں سے ہو چاہے عورتوں میں سے ہو، اس عالم میں کہ وہ مومن ہو، تو ہم اس کی اس عمل کو قبول بھی کرتے ہیں اور اس کو ایک طیب اور ایک اچھی پاک زندگی گفٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آخری آیت، بالکل آخری آیت، آخری کی آیتیں 125 سے لے کے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو اللہ کے راستے پہ دعوت دو تو حکمت کی باتیں کر کے دو، موعظہ حسنہ اچھی طریقے سے موعظہ کر کے دو، ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو، لوگوں کو طنز و طانے کا نشانہ نہ بناؤ، لوگوں کے ساتھ زبردستی نہ کرو، حکمت والی باتیں کر کے لوگوں کو بتاؤ۔ اور حکمت قرآن کریم کی آیتوں سے بڑھ کر اور کیا ہوگی؟ وَاصْبِرْ، اگر کوئی تمہارے ساتھ ظلم کرے تو تم صبر کرو، جتنا تمہیں نقصان پہنچا ہے اتنا تمہیں اجازت ہے، لیکن اسی آیت کے اندر پروردگار عالم نے آخر میں کہا کہ پھر بھی اگر، یعنی اس نے ایک تماچا مارا، جتنی زور سے مارا اتنا ہی تم اسے مار سکتے ہو، لیکن اس کے بعد آخر میں یہ جملہ بھی لکھ دیا ہے، اسی آیت، وہ آیت کمپلیٹ نہیں ہوئی، کمپلیٹ کب ہوئی؟ یہ کہا کہ اگر پھر بھی چھوڑ دو گے تو اللہ تو دیکھنے والا ہے۔ اب یہ اللہ نے بڑی حکمت کے ساتھ اس کے اندر یہ آیت رکھی ہے، اللہ نے کہا دیکھو اگر کوئی تمہیں ایک تماچا مارے نا، جتنی زور سے مارا اتنی زور سے اس کو جا کے تم لگا سکتے، تمہیں اتنی اجازت ہے، اس سے سامنے مارنے والا ڈرے گا کہ بھائی اس کے پاس تو حق آ جائے گا، وہ تو مجھے بھی مار سکتا ہے، اگر میں اسے تماچا ماروں گا تو وہ بھی تو مجھے تماچا مارنے کا حقدار ہو جائے گا اللہ کی جانب سے، تو وہ مارنے سے پہلے ہی سمجھ جائے گا۔ لیکن اگر پھر بھی اس نے مار دیا تو پھر اللہ یہ کہتا ہے کہ یار معاف کر دو، پھر بھی معاف کر دو، اگر تم نے اس کے باوجود بھی حق رکھنے کے بعد بھی معاف کر دیا تو پروردگار عالم تم پر رحم کرے گا اس دن کے جس دن تمہیں رحمت خدا کی ضرورت ہوگی، قیامت کے میدان میں۔ یہ بات ہم نے یہاں پر اپنے اختتام کو پہنچائی۔ آخری آیت، ان اللہ مع الذین اتقوا، پروردگار عالم ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، والذین هم محسنون، اور جو اچھے اور نیک کام کرتے رہتے ہیں اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ بس دو چیزوں کو سورہ نحل کے آخر کے اندر پروردگار عالم نے کہا، ایک تقوی ایک احسان، یہ دو چیزیں اگر تم نے اپنے دامن سے باندھ لی تو سمجھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ سورہ نحل کی اختتام پر یہی دعا کریں گے کہ پروردگار ہمیں اس سورے کے مفاہیم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ دو جملے مصائب کے کہ جو ہماری مجلس کا عنوان ہی اس طرح سے بنتا ہے کہ ہماری مجلس میں اصل جو شے ہے وہ مصائب ہے، اس مصائب کے بیان کے تئیں ہم باقی پوری مجلس بیان کرتے ہیں اور سنتے اور پڑھتے ہیں۔ بس عزیزو، احسان کرنے کا کہا تھا اور آپ نے یہ سنا کہ تمہیں طاقت رکھنے کے باوجود بھی اگر معاف کرنا گوارا ہو تو معاف کر دینا، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں اور میں تمہیں اجر دوں گا۔ اور اس کی بہت بڑی مثال ہمیں کربلا میں سرکار غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام کی بارگاہ سے ملی۔ عباس سے بڑی مثال ہمارے پاس اور کوئی نہیں ہے کہ جس کے بازو کی ایسی طاقت تھی کہ اگر عباس کی تلوار کربلا میں چل جاتی تو کوئی نہ بچتا، مگر عزیزو جب زینب کبریٰ نے کہہ دیا بھیا عباس آپ کی تلوار نہ چلے گی، جب امام حسین عباس کا امام ہمارا آپ کا امام کہہ چکا ہے
تو اب عباس نے اپنی تلوار کو یہ کہتے ہوئے نیام میں رکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، اے اللہ تیری رضاؤں میں عباس راضی ہے، تیرے امر کے سامنے سر تسلیم خم ہے۔ اے عباس، آپ نے اپنی زندگی کا ارمان حسین ابن علی جیسے امام علیہ السلام کے سامنے قربان کر دیا۔ اے عباس، آپ کے دروازے کو حاجتوں کی برابری کا دروازہ بنا دیں گے، اب قیامت تک اگر کوئی اپنی حاجت آپ کے در پر لے کر آئے گا تو میں خدا وعدہ کرتا ہوں کہ اسے خالی نہیں پلٹاؤں گا۔ عباس کے بازو کٹ گئے۔ دو ایسے شہید ہیں کربلا کے کہ جنہوں نے آقا حسین کو گھوڑے سے گرنے کے بعد مدد کے لیے نہیں پکارا، بس کہا ہمارا سلام قبول کر لیجئے۔ ایک علی اکبر ہے کہ جب گھوڑے سے زمین کربلا پر آئیں تو کہتے ہیں یا ابت علیک منی السلام، اے میرے بابا میرا سلام قبول کر لو۔ اور دوسرے عباس ہیں علیک منی السلام یا ابا عبداللہ، اے میرے مولا صبح سے لے کر عصر تک لاشیں اٹھاتے رہے ہو، ارے تھک گئے ہو میرے مولا، عباس اپنی زحمت تمہیں نہ دے گا، بس عباس کا آخری سلام قبول کر لو میرے مولا۔ مگر یہاں پہ جیسے ہی عباس کی آواز یا سلام آخر کو سنا، ارے حسین کی کمر جھک گئی، زمین کربلا پر گرے یہ کہتے ہوئے الان ان کا سرا ظہری، ارے یہی وہ مرحلہ لمحہ ہے کہ جب عباس تیرے حسین جیسے آقا کی کمر ٹوٹ گئی۔ کسی طرح سے خود کو عباس کے سرانے پہنچایا، سر عباس حسین نے اپنے زانو پر رکھا ہی تھا، ایک مرتبہ جیسے ہی عباس نے اپنے آقا کے زانو کے لمس کو محسوس کیا، فوراً سے اپنا سر زمین کربلا پر رکھ دیا، پھر سے مولا حسین نے سر عباس اپنے زانو پہ رکھا، ارے ہٹا کر اپنا سر عباس نے زمین کربلا کی تپتی ریت پہ رکھ دیا۔ مولا کہتے ہیں عباس آخر اپنا سر مجھے اپنے زانو پہ رکھنے کیوں نہیں دیتے بھائی؟ مگر ہاں آقا عباس یہی کہتے جاتے تھے، مولا آقا ارے یہ غلام شرمندہ ہے، اگر یہ ہاتھ یہ بازو قلم نہ ہوئے ہوتے آپ کے استقبال کے لیے اپنے قدموں پر کھڑا ہو جاتا، مولا اس غلام کی اس عمل کو درگزر فرمائیے گا۔ آقا حسین کہتے بھیا عباس کیسی بات کرتے ہو؟ آقا نے کہا، مولا عباس کہتے ہیں آقا میری وصیتیں سن لیجئے، میرا لاشا خیموں میں نہ لے جائیے گا، اس لیے کہ عباس یقینا سے بہت شرمندہ ہے، عباس پانی کی سبیل نہ کر سکا مولا۔ اور دوسری وصیت یہ ہے کہ جب مدینہ جائیے گا نا تو میری ماں ام المنین کو میرا سلام کہہ دیجیے گا، کہیے گا تیرا عباس اپنے آقا حسین پر قربان ہو گیا۔ ایک مرتبہ آقا نے مولا حسین نے اپنے عباس کی وصیتوں کو سنا، پلٹ کر کہا بھیا عباس ایک وصیت ہے، ایک وصیت، ایک خواہش، ایک فرمائش ہے، کیا پورا کرو گے؟ مولا عباس نے کہا آقا دل و جان سے حاضر ہوں، اپنا حکم فرمائیے کہ کیا کہتے ہیں؟ یہ غلام حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرے گا۔ مولا نے کہا ساری زندگی جب بھی پکارا مجھے آقا کہہ کر پکارا، سید کہہ کر پکارا، سردار کہہ کر پکارا، ارے جاتے جاتے ایک مرتبہ بھائی کہہ کر ارے جیسے ہی بھائی کہنے کی فرمائش کو سنا، ماں ام البنی سے کیا وعدہ یاد آ گیا ہوگا، ہاتھوں کو ایک مرتبہ عباس اٹھاتے تو کیسے اٹھاتے، ارے بازو قلم ہو گئے تھے، ایک مرتبہ صدا دی بارے الہ عباس کے وعدے کی لاج رکھ لینا، ایک طرف ماں سے کیا وعدہ، ایک طرف امام کا حکم ہے، لبوں کو جنبش ہوئی، عباس نے کہا بھیا حسین، وہاں کا فیصلہ عنصری سے عباس علمدار کی روح پر وَلَا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما۔ پروردگارہ قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما، تلاوت قرآن کریم کی توفیق و سعادت نصیب فرما۔ پروردگارہ قرآن کریم کو ہمیں اپنی زندگیوں میں نمونہ بنانے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ ہمیں
آئمہ اطہار علیہ السلام کے صدقے میں دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران فرما۔ جتنے بھی مومنین اور مومنات یہاں پہ اپنی حاجتیں خواہشیں فرمائشیں لے کر آئے ہیں تمام کی حاجتیں شرعیہ کو روا فرما۔ پروردگارہ مرحومین کی قبروں پر اپنی رحمت کی بارش نازل فرما۔ رزق و روزگار کے حوالے سے پریشان مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مریض الاحوال ہیں بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عنایت فرما۔ وبا سے زمینی آسمانی بلاؤں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ پروردگار اپنے ولی اپنی حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں مولا و آقا کی آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔